اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ مرض البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان صلوات بلند آواز الصلاة والسلام بتحت والکرام الى سید الانبیاء والمرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المطہرین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم دعوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی صلوات بلند آواز چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارتاً وتزکیۃً لانفسکم مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ بلند آواز سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے پاکیزگی آتی رہے کچھ ثواب ہے جنہوں نے صلوات بلند آواز سے نہیں پڑھی آپ کے چھٹے بادشاہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہماری ذات پہ دل سے اور بلند آواز سے صلوات پڑھے ہم اس بندے کو ساری زندگی منافق نہیں ہونے دیتے دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی عزدار خالی دامن نہ جائے میرے مالک جتنے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہیں بادشاہ عباس کے ہاتھوں کا واسطہ انہیں ایسی سال کربلا کی ذریعوں کے ساتھ مس ہونے کی توفیق عطا فرما میرے مالک اس مظلوم قوم کو مستقبل میں دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرما جتنے بیمار ہیں صدقہ بیماری کربلا کی بیماری کا مولا انہیں شفا یاب فرمائے جتنے تنگ دست ہیں مالک ان کی تنگ دستی دور فرمائے جتنے بے روزگار ہیں مالک ان کو اعلیٰ روزگار عطا فرمائے جتنے بے اولاد ہیں شہزادہ علی اصغر کا صدقہ مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے اس دور کی دعا ہے آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم گنہگاروں کو ہمارے آخری وارث آخری حجت آخری محمد کی جلد زیارت نصیب فرما بادشاہ حسین کا جس کو جتنا احسان یاد ہے کوشش کرے صلوات اتنی بلند آواز سے اعزاز نوکری کا آغاز کیا آپ سب کی اجازت سے نوکری شروع کریں سدا شکریہ سدا سلامت رہیں سدا آباد رہیں سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں اس بڑی مجلس مجھ سے پہلے جاری تھی مجھ سے بعد بھی جاری رہے گی ذاکری دعویٰ نہیں ہے طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں شاعر گھرانے کا ایک چشم و شراب ہوں میرے بابا جان جاؤ سنجھلی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ان کی گود کا میرے جو بزرگ بیٹھے ہیں میرے جو بھائی بیٹھے ہیں جہاں ان کا اثر دیکھ رہے ہیں میری محنت دیکھنی ہے انہیں کہتی ہے وہ سبق آپ کو سنانا چاہتا ہوں دعا حاصل کرنا چاہتا ہوں عزیزانو یہ بات ایک اٹل حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو بچہ بھی شیعہ گھرانے میں پریشان نہیں ہونا آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سوالات کی حیثیت سے بیٹھے اس کی وجہ یہ ہے شہید محسن نقوی صاحب کیسے کیسے لوگ گزر گئے اور کیسے کیسے لفظ اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ کے چلے گئے وہ فرماتے تھے بندے جتنے زیادہ ہونا اتنے تھوڑے ہوتے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے جن بادشاہوں کو ہم نے مانے نا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کا یہاں ماحول ہی ایسا ہے 72-9 لاکھ پہ بھاری پڑ جاتے ہیں پریشان نہیں ہونا میں نے کہا جو بچہ بھی شیعہ گھرانے میں شیعہ ماں کی گود میں یا پھر یوں کہوں کہ جس بچے کا جنم علم والے گھر میں ہوا ہے مہربانی جواب جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا بھائی جان تو اس کی ماں پہلا کام کرتی ہے کیا اس بچے کو گود میں لٹاتی ہے پیار کر کے زندگی کا پہلا رزق اسے گھٹی کی شکل میں دیتی ہے اسی وقت اس بچے کو دیکھ کے اس کے دل دماغ ضمیر خمیر فطرت میں یہ بات بٹھا دیتی ہے کہ بیٹا ساری زندگی اپنی اس عزادار ماں کی یہ بات یاد رکھنا جو دعا کعبے میں بھی قبول نہ ہو وہ حسین کی مجلس میں قبول آپ سلام جو دعا بسم اللہ احتیاط تھی سلامت رہے آپ جو دعا کعبے میں بھی قبول نہ ہو اتنا بولنا کہ دل لگا رہے جو دعا کعبے میں بھی قبول نہ ہو وہ حسین کی مجلس میں قبول ہے جو دعا کعبے میں بھی قبول نہ ہو وہ حسین کی مجلس میں قبول ہے 4 مصرے پڑھتا ہوں نوکری کا آغاز کرتا ہوں
پھر جیسا جناب نے ماحول بنا دیا ویسی میری نوکری ہے. ایک دستکر کا اپنا معیار ہے غداری میں, ایک نام ہے. آج جتنے بیٹھے ہیں آپ کے مزاجوں کو دیکھ کے 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں, میں کہہ رہا ہوں حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا. حسن وہی ہے, بسم اللہ. حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا. حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا. ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی, اور یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے. ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہو سکتا. اگر خریدار بننا چاہتے ہیں میری باتوں کی قیمت میں زیادہ نہیں مانگ رہا, ہر خریدار دل سے دعا کر دے, وہ دعا میرے لیے کافی ہے. میں نے کہا حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا. حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا. پہلے 2 مصروں میں بتاؤں گا دنیا نے حسن سے کیا کیا لیا ہے. اگر چوتھے مصر تک جناب نے توجہ کر لی نا, پھر یہ بھی بتاؤں گا میرے مرشد حسن نے دنیا سے کیا کیا لیا. سر اٹھانا بات کا وزن کرنا. میں کہہ رہا ہوں حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا. حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا, وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا. علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لیا. سلام مولا آپ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ پھیلے حسن مولا سے خیرات لے رہے ہیں, ایک بار اونچا بولو حیدری. بسم اللہ. جو ہاتھ پھیلے میرے مرشد حسن سے خیرات لے رہے ہیں. حسن مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لیا. قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لیا. حسن مولا دنیا میں نازل ہوئے اور رسول خدا نے حسن صفی کو اس انداز سے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. ذرا سوچئے منظر کیسا ہوگا. بھائی محمد کے ہاتھوں پہ محمد. آپ سلامت ہیں. سب سے پہلے پہنچے حسن مولا کا چہرہ دیکھا, چہرے میں اپنا عکس نظر آیا. چہرہ دیکھا چوما. حسن کا چہرہ دیکھا چوما. چاچی حسن کا چہرہ دیکھا چوما, پھر دیکھا پھر چوما, پھر دیکھا پھر چوما, پھر دیکھا پھر چوما, پھر دیکھا پھر چوما. چہرہ دیکھتے ہیں چومتے جاتے ہیں, چہرہ دیکھتے ہیں چومتے جاتے ہیں, چہرہ دیکھ کے دعا کریں گے جاتے ہیں, چہرہ دیکھتے ہیں چومتے جاتے ہیں, چہرہ دیکھتے ہیں چومتے جاتے ہیں, چہرہ دیکھتے ہیں چومتے جاتے ہیں. ساتھ ایک مستور کھڑی تھی, ایک عورت کھڑی تھی. اس نے اعتراض لگایا یا رسول اللہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اب چومتے جا رہے ہیں چومتے جا رہے ہیں چومتے جا رہے ہیں چومتے جا رہے ہیں. رسول اللہ 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار اور اب چومتے جا رہے ہیں. رسول اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں خاموش ہو جا, تجھے کیا لگتا ہے یہ میں چوم رہا ہوں. آپ سلامت رہے. جو پہنچے ہوئے میں سلام کیا. تجھے کیا لگتا ہے, مہربانی جناب آپ سلامت رہے, تجھے کیا لگتا ہے میں چوم رہا ہوں. اس نے کہا میری آنکھیں تھوڑی خراب ہے, میں دیکھ رہی ہوں آپ قلب ہے حسن کے رخسار ہیں. آپ چہرہ دیکھتے ہیں چومتے جاتے ہیں, چہرہ دیکھتے ہیں چومتے جاتے ہیں, چہرہ دیکھتے ہیں چومتے جاتے ہیں, چہرہ دیکھتے ہیں چومتے جاتے ہیں. رسول فرماتے ہیں میں نہیں چوم رہا, یہ جو میری گود میں آیا ہے نا میرا نواسا, اسے پہچانو, اس کا نام ہے حسن. میں تجھے اس کا تعارف کراؤں. یہ ہے کیا قرآن کی آیات کا مفہوم رہا ہے. قرآن کی آیات کا رسول خدا تعارف کرا رہے ہیں, کائنات کا سردار نبی حسن مولا کا تعارف کرا رہے ہیں. میں تجھے بتاؤں یہ ہے کیا قرآن کی آیات کا مفہوم رہا ہے. قرآن کی آیات کا. ایک بندہ بھی چپ رہ گیا, مجھے اتنا دکھ لگے گا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بزرگ بیٹھے ہیں, بیٹھنا مجھ سے, جو جوان بیٹھے ہو تھوڑی تھوڑی میرے حوصلہ افزائی کرنا. حسن کو دیکھ کے رسول خدا فرماتے ہیں قرآن کی آیات کا مفہوم رہا ہے. قرآن کی آیات کا میں نہیں چوم رہا, اسے پہچانو تو صحیح. قرآن کی آیات کا مفہوم رہا ہے. سادات کی دنیا کا بھی مخدوم رہا ہے. بے جسم بھی اس حسن کا عاشق ہے ازل سے, میرے ہی لبوں سے وہ اسے چوم رہا ہے. اللہ اکبر. سارے بولو حیدری. بے جسم بھی اس حسن کا عاشق ہے ازل سے, میرے ہی لبوں سے وہ اسے چوم رہا ہے. میرے ہی لبوں سے وہ اسے چوم رہا ہے. بے جسم بھی, بات کا لطف لینا جناب, بے جسم بھی اس حسن کا عاشق ہے ازل سے, میرے ہی لبوں سے وہ اسے چوم رہا ہے. میرے ہی لبوں سے وہ اسے چوم رہا ہے. داد میں زیادہ نہیں مانگ رہا آپ سے, جتنا بول رہے ہیں میں راضی ہوں, لیکن اتنا چپ نہ ہو جانا کہ میسم ناراض ہو جائے. اب کوئی میں نے کٹی زبان سے بھی علی علی نہیں چھوڑا, ان کے پاس زبان ہے یہ پھر بھی علی علی نہیں کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام, قیمتی بات ہے اب قیمتی لوگوں کے لیے, وہ کینان کی دھرتی پر نازل ہوئے تھے, اور وہ جو کینانی لوگ تھے نا چاچی, وہ بڑا فخر کرتے تھے, اب نہیں کرتے. آپ پہنچے, بڑا فخر کرتے تھے, اب نہیں کرتے. کیوں کرنا بھی چاہیے نا, چھوٹا موٹا حسین تھوڑی تھا یوسف. قرآن گواہی دے رہے ہیں اتنا بڑا حسین تھا, فخر کرتے تھے, گھمنڈ کرتے تھے. ہماری زمین وہ ہے جہاں حسن کا بے تاج بادشاہ آیا ہے. ہماری زمین وہ ہے جہاں حسن یوسف آیا ہے. ہماری زمین وہ ہے جہاں حسن کا بے تاج بادشاہ آیا ہے. میں نے کہا بڑا فخر کرتے تھے, اب نہیں کرتے. کیوں؟ جب حج کا موسم تھا, کینان والے لوگ, کینانی جو
ادھر سے علی کے بڑے بیٹے حسن بھی گئے حج کرنے. آپ سلامت رہے جناب, آپ جی حسن مولا بھی گئے حج کرنے, کنان والے بھی آئے حج کرنے. کعبے کے قریب ہی جانا تھا نا میرے مولا نے. کعبے کے قریب میرے مولا پہنچے. کوئی طواف کر رہے ہیں کعبے کا, کوئی نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی سلام میں ہے. یہی 4-5 کام ہی کعبے قریب ہو سکتے ہیں نا, اور چھٹا 7واں کام نہیں جو کعبے قریب ہو سکے. عبادت خدائی ہے, یا رکوع ہے, یا سجدہ ہے, یا تلاوت قرآن ہے, یا قیام ہے, یا سلام ہے. اتنا بڑا جملہ کہ آج جبریل بھی زمین پہ آ کے واہ 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 کرتا رہے, دانت والا کا شور پورا نہیں ہوتا. بات کی اب سب حلالیوں کو سمجھ آ گئی, جنت چھوٹی ہے, آپ کی جھولی بہت بڑی ہے. میں کہوں اللہ کی عبادت میں مصروف تھی مخلوق خدا. ادھر سے چلتے چلتے آپ کی اور میرے حسن مجتبیٰ کعبے کے قریب آ کے میرے مولا کھڑے ہو گئے. کھڑے کھڑی میرے مولا نے جو چہرے سے نقاب ہٹایا, رکوع والے کو رکوع بھول گیا. آپ سلامت رہے. رکوع والے کو رکوع بھول گیا, حسن کے حسن میں کھو گیا. طواف والے نے طواف روکا, حسن کے حسن میں کھو گیا. نماز والے کی نماز ٹوٹ گئی, جو حسن کے حسن میں کھو گیا. قرآن والے نے قرآن بند کیا, حسن کے حسن میں کھو گیا. دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, کون ہے اتنا حسین, اتنا جمال, اتنا حسن, یہ ہے کون؟ بالآخر میرے مولا کو نا اپنے خیمے میں جانا پڑا. کیوں؟ تاکہ لوگ عبادت خدا کر سکے. میرے مولا اپنے خیمے کے اندر تشریف لے. اب جاگنا, اب بات پڑی ہے, دعا کریں گے سارے میرے لیے. مولا اپنے خیمے کے اندر تشریف لے. کیوں مسجد الحرام کی حد سے نا میرے مولا پہل تشریف لے. آپ میری طرف دیکھیں, یہ مجلس حسین ہے, یہ نماز سے بھی بڑھ کر عبادت ہے. اور نماز میں بھی آپ کو پتہ ہے ادھر ادھر دیکھیں تو ٹوٹ جاتی ہے, یہ تو پھر مجلس حسین ہے. حسن مولانا مسجد الحرام کی حد سے کعبے سے باہر تشریف لے. جیسے میرے مولا کعبے سے باہر تشریف لے کر آئے نا, اسی وقت وہ کنان والا قافلہ جو اس نے یوسف پر بڑا فخر کرتا تھا, جو پہلے سے میرے ساتھ ہم سفر ہیں, انہیں میری بات بھی سمجھ آ جائے گی. وہ کنان والا قافلہ جو اس نے یوسف پر بڑا فخر کرتے تھے, کہتے تھے ہماری زمین وہ ہے جو حسن کا بے تاج بادشاہ آیا ہے, ہماری زمین وہ ہے جو حسن یوسف آیا. وہ کنان والا قافلہ وہ اسی وقت پہنچا. بڑے بڑے اونٹ جو ہوتے ہیں نا, بلند اونٹ, بڑے بڑے اونٹ, ان پر سوار ہو کے بیٹھے تھے. ابھی پہنچے تھے, اونٹوں سے بھی نہیں اترے تھے. ادھر سے سیدہ کا بڑا بیٹا آپ پر میرا مرشد حسن کعبے سے باہر تشریف لے. جیسے ہی اونٹوں پر سوار کنانی لوگوں نے حسن مولا کے حسن کو دیکھا, مجھے ممبر کی قسم, عالم کی قسم, کربلا کی قسم, اللہ کی قسم, سیدہ کی قسم, یہ کنانی اونٹ بٹھانے بھول گئے, کھڑے اونٹوں سے گرنے لگ گئے. جب تھوڑا ہوش میں لوٹے, کھڑے اونٹوں سے زمین پہ گرے, اور جب تھوڑی ہوش سنبھالی, ایک دوسرے کو گولیاں مار کے کہتے ہیں اگر یہ جوان ہمارے کینان پہ نازل ہوتا, پھر مصر کی عورتیں اسے دیکھ کے انگلیاں نہیں گردنیں توڑتی. اللہ اکبر. جب بول سکتا ہے ایک باری سے بولے حیدری, مہربانی کرنا, شکریہ. اگر یہ جوان ہمارے کینان پہ نازل ہوتا تو پھر مصر کی عورتیں اسے دیکھ کے انگلیاں نہ کاٹتی, گردنیں کاٹتی. آپ جیے جناب, انگلیاں نہ کاٹتی. پریشان نہیں ہونا آپ. میں نے پہلے کہا آپ جتنے بیٹھے آپ سوالات کے سن سے بیٹھے, آپ ایک ایک ہاتھ بلند ہوتا رہے گا تو میرا حوصلہ بلند رہے گا. کہ بزرگ بیٹھے میرے لیے دعا کرتے رہے. اگر یہ جوان ہمارے کے نام پہ نازل ہوتا, پھر مصر کی عورتیں انگلیاں نہ کاٹتی, گردنیں کاٹتی, گردنیں کاٹتی. اتنا خوبصورت آپ نے سنا ہے, جتنے بندے بیٹھے بڑا خوبصورت سنا ہے آپ نے. حسن مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے, کیونکہ کریم 14 کے 14 ہیں, لیکن دسترخوان حسن کا مشہور ہے. آپ سلامت رہے جناب, جتنے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے اسے میں سلام کہتا. حسن مولا کا دسترخوان مشہور تھا نا, دور دور سے لوگ آتے تھے حسن مولا کے دسترخوان پر لنگر کرنے. آپ دیکھیں سونے, چاندی, ہیرے, جواہرات کے چڑھے ہوئے برتن حسن مولا کے دسترخوان پر. ایک دن مولا کی عادت ہوتی تھی, مولانا چکر لگاتے رہتے تھے. دسترخوان بچھا ہوتا اور مولانا چکر لگاتے رہتے, کہیں کھانے کی کمی ہو تو میں اپنے غلام سے بھیج کے وہاں کھانا بھجواؤں. مولا چکر لگا رہے تھے, مولا نے منظر کیا دیکھا, ایک بندہ ہے, ایک نوالا لیتا ہے, پلیٹ کو دیکھتا ہے یار سونے کی ہے, ایک نوالا لیتا ہے, چمچ کو دیکھتا ہے یار چاندی کا چمچ ہے, پھر ایک نوالا لیتا ہے, پھر گلاس کو دیکھتا ہے یار سونے کا گلاس ہے, چاندی کا چمچ ہے, سونے کی پلیٹ, سونے کی پلیٹ, سونے کا چمچ, چاندی کا گلاس, دیکھتا رہتا ہے, دیکھتا رہتا ہے, دیکھتا رہتا ہے. ایک نوالا لیتا ہے, پلیٹ کو دیکھتا ہے, ایک نوالا لیتا ہے, چمچ کو دیکھتا ہے, ایک نوالا لیتا ہے, گلاس کو دیکھتا ہے, ایک نوالا لیتا ہے, سونے کی پلیٹ کو دیکھتا ہے. یہ کر رہا تھا حسن مولا, چلتے 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 اس بندے کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے. حسن مولا نے اپنا رحمت والا, شفقت والا, کرامت والا, فیض والا, برکت والا, طہارت والا,
जूठे बर्तन वापस नहीं लेते, हम जूठे बर्तन वापस नहीं लेते। हम जूठे बर्तन, जिस तरह पढ़ना एक फन है ना, उस तरह सुनना भी एक फन है। जिस तरह हर बंदा पढ़ नहीं सकता, उस तरह हर बंदा सुन भी नहीं सकता। जिसे सुनने का फन आता है वो जाग के बैठे। है ना इजाज़त, आगे चले? शाम में चलेंगे ना मेरे हसन मौला। तो शाम के हाकिम ने खत लिखा था ना कि हसन आपसे कुछ मामलात पे सलाह लेनी है, बात करनी है, आप शाम तशरीफ ले आए। मौला शाम चले गए। शोर बचा हुआ है कि अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा आ रहा है। रात ना दो यार, मुस्कुराओ तो सही। अली का बेटा आ रहा है, 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 अली का बेटा आ रहा है। छतों पर लोग हजूम, खचाखच भरा हुए बाजार दरबार, अली के बेटे को देखने के लिए। अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा आ रहा है। जुमला कहता कोई और जाकर सुनता, मैं आगे बैठ के होता, फिर मैं बताता इस जुमले की कीमत बनती कितनी है, लेकिन मजबूरी है। पढ़ नौकर रहे, सुन सरदार रहे, नौकरों के दिल टूटते रहते हैं, सरदार राजी रहना चाहिए। अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा आ रहा है। जैसे मेरे मौला बाजार में दाखिल हुए ना, बाजार के चौक में एक अंधा बैठा हुआ है और एक लंगड़ा बैठा हुआ है। एक आंखों से मजबूर है, एक टांगों से मजबूर है। एक देख नहीं सकता, एक बेचारा सीधी तरह चल नहीं सकता, दोनों मजबूर हैं। एक दूसरे आपस में सलाह कर रहे हैं। अंधा लंगड़े से कह रहा है, यार काश मेरी आंखें होती, मैं देखता अली का बेटा लगता कैसे है। लंगड़ा कहता है, काश मेरी टांग ठीक होती, मैं भी दौड़ के हसन मौला की ज़ियारत कराता। दोनों आपस में सलाह कर रहे थे, मशवरा कर रहे थे। चलती चलती मेरे मौला की सवारी इनके करीब आके खड़ी हो गई। लंगड़े की तो आंखें थी ना, लंगड़े ने हसन मौला को देख लिया, टांग से जो मजबूर था उसने हसन मौला को देख लिया। अब जो बंदा था ना, वो हाथ मल के कहता, यार तेरी तो आंखें हैं, काश मेरी भी आंखें होती, मैं देखता अली का बेटा लगता कैसे, मैं देखता अली का बेटा लगता कैसे, मैं देखता अली का बेटा लगता कैसे। लंगड़ा कहते परेशान ना हो, तेरी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तो है ना, मैं तुझे देख के बताता हूँ अली का बेटा लगता कैसे। परेशान नहीं होना, तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे देख के बताता हूँ अली का बेटा लगता कैसे। इसने गौर से हसन मौला के चेहरे को देखा। लंगड़े ने हसन मौला का चेहरा देख के मुस्कुरा के कहता, चेहरा है ये नवारे दो आलम का सहीफा। जिन्होंने सरकार मौसम नकवी साहब को सुने ना, उनके हाथ बुलंद होने चाहिए। हसन मौला का चेहरा देख के मुस्कुरा के कहता, चेहरा है ये नवारे दो आलम का सहीफा। आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के लगी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है बल, आरिज है कि बल फजर की आयत के अमी है, गर्दन है कि बर फर्क ज़मीन जो सरैया, लबसूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, केसू है कि बल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कदर खुले हैं। ये कहते किस्मत मेरी आला है तभी देख रहा हूँ, मैं हसन की सूरत में नबी देख रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, किस्मत मेरी आला है तभी देख रहा हूँ, मैं हसन की सूरत में नबी देख रहा हूँ, मैं हसन की सूरत में नबी देख रहा हूँ, मैं हसन की सूरत में नबी देख रहा हूँ। एक बात करूँ, कीमत देंगे ना जनाब, कीमत मुझे पूरी चाहिए, एक रत्ती बराबर भी कम नहीं होनी चाहिए। हाथ में जो असा था, जो जवान में बैठे हो लास्ट में बोला करो, क्योंकि जवानी बाजार के लिए नहीं होती, जवानी हुसैन के लिए होती है। जो जवानी बाजार के लिए जाया हो उस पर लानत होती है, जो जवानी हुसैन के काम आ जाए वो अलैहिस्सलाम बन जाती है। मैंने अपनी जवानी ली ही हुसैन के जिक्र के लिए। हाथ में जो असा था हसन मौला के हाथ में, तो मौला ने ज़मीन पे गिराया, ठप करके आवाज आई। अंधे ने लंगड़े से पूछा, क्या गिरा? इसने कहा, हसन मौला की सवारी हमारे करीब खड़ी है, लिहाजा उनके हाथ से असा गिरा है। हाथ मल के कहते, काश मेरी आंख होती, मैं देख के मौला को ढूंढ के असा पकड़ा देता। लंगड़ा कहते, काश मेरी भी टांग ठीक होती, मैं भी दौड़ के मौला को असा पकड़ा देता। अब इस जुमले पे बोला, जन्नत तक क़यामत से जाते दिन इसका ममनून रहेगा। जो लंगड़ा था, जो टांगों से मजबूर था, हसन मौला इसे लेके कहते, उठो असा दे। इसने कहा, मौला मैं लंगड़ा मजबूर, बड़ी देर लग जाएगी। हसन फरमाते, मैं कह रहा हूँ उठ। अब उठा, अब लंगड़ाता नहीं, दौड़ता 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 असा उठाया। असा उठा के हसन सखी की बारगाह में आ रहा था। हसन फरमाते, रुक, ठीक तो हो गया, वैसे कंजूस बड़ा है। उसने कहा, मौला मैंने कौन सी कंजूसी कर दी? फरमाया, अपने दोस्त की आंखों पे क्यों नहीं लगाया? अल्लाहु अकबर, अल्लाह अपने दोस्त की आंखों पे क्यों नहीं लगाया? वहीं से वापस हुआ, आंखों पे लगाया, उसे आंखें मिल गई, इसकी टांग ठीक हो गई। दोनों उठ के कहते हैं, बाकी तो अली का बेटा है, बाकी हमें यकीन हो गया तो हसन आ गए, बाकी हमें यकीन हो गया तो हसन आ गए। अब चलते 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 ना मेरे मौला दरबार में आ गए।
दरबार के हाकिम ने कहा जब अली का बेटा है ना कोई उसका खड़ा होकर इस्तकबाल न करे। जो सैयदा की चादर की कसम, बतूल की अज़मत की कसम, गाजी की जलालत की कसम, जैसी मेरे सरकार हसन सरकार दरबार में दाखिल हुए ना, पहला कदम मेरे सरकार का दरबार में आया। वो जिसने कहा था ना उठे कोई ना, हसन के चेहरे के जलाल को देख के सबसे पहले वही उठा। आप सलामत रहे। चंद बंदे पहुंचे हैं, चंद बंदे भी नहीं पहुंचे, जवान नहीं पहुंचे। मेरी उंगली थामा, मैं आपको चलने के फन सिखाऊं। वो वही उठा, उसने उठना था तो जाहिर बात है सारों ने उठना था ना। टक 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 करके कुर्सियां खाली, सारे हसन के इस्तकबाल में खड़े हो गए। अब मैंने कभी नहीं पढ़ा मौला यहाँ बैठे वहाँ बैठे वहाँ बैठे वहाँ बैठे वहाँ बैठे ना, जो मेरे मौला को जगह पसंद आई वहाँ जाके मेरे मौला तशरीफ फरमाओ। अकेला अकेला ना छोड़ना मुझे, वहाँ जाके मेरे मौला तशरीफ फरमाओ। मौला बैठे, इसने कहा जब अली का बेटा है ना तो सारे अपने बाप दादा की अमानतें बताना, कितना पैसा था तुम्हारे बाप दादा के पास, कितनी दौलत, कितने हीरे, कितने जवाहरात, कितना सोना, कितना चांदी थी तुम्हारे बाप दादा के पास। इसका एक वजीर कुर्सी से उठा, उठ के कहने लगा मेरे बाप के पास बड़ा पैसा था, बड़ी दौलत थी, बड़े हीरे, बड़े जवाहरात, सोना चांदी हीरे जवाहरात, बड़ी दौलत थी मेरे बाप के पास। दूसरा उठा, दूसरा उठ के कहने लगा मेरे बाप के पास इतना पैसा था, इतनी दौलत थी, इतने हीरे, इतने जवाहरात, इतना सोना, इतना चांदी, इतनी माल, इतनी तिजारत। वो चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 100, 200, 300, 400, 500 बंदा जब बोल 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 के अपने बाप दादा की अमानतें बता के जब खामोश हुआ ना, हसन मौला ने वहां देखा जाए इन सब का हाकिम बैठा। हसन फरमाते थे ना, वो आ गया जी हसन। हसन फरमाते तेरे चमचों ने, कड़छों ने, वजीरों ने, मुशीरों ने मेरे सामने अपने बाप दादा की अमानतें बताई है। मैंने तुझे अपने दादा की सखावत, मेरी तरफ देखे, मैंने तुझे अपने दादा की सखावत नहीं बतानी क्योंकि मेरे दादा की सखावत और अमानत को तो अच्छे तरीके से जानता है। हसन फरमाते मैंने अपने दादा की सखावत नहीं बतानी क्योंकि मेरे दादा की सखावत और अमानत को तो अच्छे तरीके से जानता है। हसन फरमाते मैंने अपने बाबा अली के फज़ाइल नहीं बताने क्योंकि मेरे बाबा की जुल्फ़कार की छटकार को तो अच्छे तरीके से जानता है। हसन फरमाते मैं हसन तेरे इस भरे दरबार में बुलंद आवाज़ से अपनी माँ हव्वा से लेकर अपनी माँ बतूल तक का किरदार बुलंद आवाज़ में बताऊंगा कि मेरी फुलां माँ का ये किरदार था, फुलां माँ का, बोलोगे तो लफ्ज़ निकलेंगे, फुलां माँ का ये किरदार था, फुलां माँ का ये किरदार था। हसन फरमाते तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बता। हसन फरमाते तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बता। हसन फरमाते मैं हसन इब्ने अली हूँ, मैं रसूल का बेटा हूँ, मैं बतूल का बेटा हूँ, मैं अली का लाल हूँ, मैं अब्बास का भाई हूँ। मैं चाहूँ तो मशरिक को मगरिब कर दूँ, मशरिक को मगरिब कर दूँ, मगरिब को मशरिक कर दूँ, शुमाल को जनूब कर दूँ, जनूब को शुमाल कर दूँ, यमन को शाम कर दूँ, शाम को यमन कर दूँ, ज़मीन को आसमान कर दूँ, आसमान को ज़मीन कर दूँ, मर्द को औरत कर दूँ, पहुँच के सरकार, मर्द को औरत कर दूँ, औरत को मर्द कर दूँ, ज़मीन को आसमान कर दूँ, आसमान को ज़मीन कर दूँ, मर्द को औरत कर दूँ, औरत को मर्द कर दूँ। मुझे रोक नहीं सकता। ये दावे कर रहे थे मेरे मौला, मुझ में से एक बंदा उठा, उठ के कहने लगा हसन तेरा बाबा भी ऐसे दावे करता था, कभी शाम भी यमन हुआ, कभी यमन भी शाम बना, कभी मर्द भी औरत हुई, कभी औरत भी मर्द बना। मुस्कुरा के बतूल का बेटा 500 बंदों के सामने इसकी तरफ देख के तो तुझे शर्म नहीं आई? औरत हो के मर्दों में आ गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ये अंदर नहीं उच्च बोले हाय लरी, शर्म नहीं आई, औरत हो के मर्दों में आ गई। जब इसने अपने आप पर गौर किया ना, इसकी पगड़ी पगड़ी न रही, ओढ़नी बन गई, इसका कुर्ता कुर्ता न रहा चाची, कुर्ती बन गई। जब आया था तो था, जब गया था तो थी। अब यूं शर्मिंदा होकर दरबार से निकली, पीछे से हसन मौला ने आवाज दी रुक जा। पीछे देखा हसन औरत तो बना दी है, अब क्या करूं?